أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون جلدی آئے شبر خان وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا
سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. جدی آئے شبر خان وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بڑا میخ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. گلا خراب ہو گیا. ایک دن جہاز میں پڑ رہا تھا, ایک بندہ چیخ مارا. گیس محکمہ گیس کا کوئی بڑا افسر تھا, کوئٹہ والے جہاز میں واپس آ رہا تھا, اور سے چیخ مارا, پورے جہاز کو اس نے حیران کر دیا. سا کھڑے ہو گئے, چومنے لگے مجھے, بولے صاحب کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ میں نے کہا وہی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اللہ نے کرم کر دیا. قاری عبد المالک صاحب, قاری غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ کوئٹہ والے,
اب پٹھان ایسے بہترین قرآن پڑھتے ہو، واہ واہ. بلوچ لوگ بھی، کسی زمانے میں یہ نہیں تھا. سندھیوں میں قاری محمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب لایا، سمجھے. یہ سعودیہ کے جو قرہ ہے یہ سب آپ کے پاکستانی قرہ کے شاگرد ہیں، چاہے امام حرم ہو، سدیس ہو یا کوئی بھی، وہ سب پاکستانی قرہ کے شاگرد ہیں. اللہ نے پاکستان میں عجیب، ہندوستان علماء دیوبند میں یہ کالے کالے گجراتیوں میں، ہندوستان میں ایسے ایسے لوگ ہیں قرآن پڑھاتے ہلا کر کے رکھ دیتے آدمی. امام حرم سے اچھے پڑھتے، ان سے اچھے پڑھتے یہ لوگ. ہندوستانیوں میں ایسے لوگ ہیں. یہ یہود کے مساوی اور ان کی برائیوں کا تذکرہ. وَقِيلَ قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا آمنوا بما انزلہ اللہ، ما موصول کی طرف آیت لوٹے گی، ایمان لاؤ بما اس قرآن پر انزلہ اللہ جو اللہ نے اتار دیا اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قالوا نؤمن، تو کہتے ہیں کہ کیا ایمان لائیں گے. قالوا نؤمن، کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے بما اس تورات پر، ما موصول سے چونکہ معرفہ مراد ہوتا ہے تو قالوا نؤمن، ہم ایمان لائیں گے بما انزل علینا، جو اس تورات پر جو ہم پر نازل ہو گیا. وہم یکفرون، یہ بات اس وقت کہتے ہیں وہم یکفرون بما وراءہ، جبکہ وہ انکار کرتے ہیں ما وراءہ بما وراء ما سوى التورات، تورات کی ما سوا، بما ثبت وراءہ وراء التورات، چونکہ ماں کی طرف ضمیر لوٹے گی. تورات تو مؤنث ہے لیکن ماں مذکر ہے. تو وہم یکفرون، قالو یہ بات کہتے کہ ہم ایمان لاتے ہیں بما انزل علینا، اس قرآن پر جو ہم پر، اس تورات پر جو ہم پر نازل ہو گیا. وہم یکفرون، قالو کی ضمیر سے حال بھلے گا، وہم یکفرون ہم نکالیں گے مولانا، سمجھے بھائی جان. وہم یکفرون بما وراءہ، اور وہ انکار کرتے ہیں بما ثبت وراءہ، تورات کے ما سوا کا انکار کرتے ہیں. تو قرآن بھی تورات کے ما سوا ہے، باقی کتابوں کے بھی. دوسرا مولانا ترجمہ، قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لائیں گے بما اس تورات پر انزل علینا جو ہم پر نازل ہو چکا ہے. اور قالوا یہ بات اس وقت کہتے اس حال میں کہ ہم یکفرون بما وراءہ بما بعدہ، اب ورا کو بعدہ کے معنی میں لے لیا. بما وراءہ تورات کے بعد جو نازل ہو گئے، اور طے شدہ ہے کہ قرآن پاک بھی تورات کے بعد نازل ہو گیا. وہم یکفرون بما وراءہ بما بعدہ، او وہو الحق ما وراء التورات ما سوى التورات، یا ما بعد التورات، تورات کے ما سوا قرآن بھی ہے، ما بعد التورات بھی تو قرآن بھی ہے. عالیہ کہ وہو الحق، یہ محق ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، برحق ٹھیک کتاب ہے. حالہ کونہ مصدقاً، یہ ہو الحق، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ حال بنے گا. اور اسی طرح مصدقاً پھر الحق کے ضمیر سے، مصدقاً تصدیق کرنے والی کتاب ہے. لما ثبت ما ہو من التورات والانجیل، جو ان کے پاس تورات اور انجیل ہے. لما متعلق ہوگا مصدق کے ساتھ. قل ان کان الامر کذالک، اگر صورتحال یہی ہے، آپ کا کہنا ہے کہ تورات پر ہمارا ایمان ہے، تو اس کے الزامی جوابات دیے، سمجھے. اگر آپ کا کہنا ہے قل ان کان الامر کذالک، اذا کان الامر کذالک، صورتحال یہی ہے تو فلما قتلتم انبیاء اللہ من قبل، اے من قبل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، یا من قبل نزول القرآن، آپ نے پہلے محمد رسول اللہ سے پہلے انبیاء کو آپ نے کیوں قتل کر دیا. لما استفہام ہے چونکہ صدارت کو چاہتا ہے تو اس وجہ سے یہ تقتلون کے ساتھ متعلق. قل اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی ہے، ان کان الامر کذالک فلما قتلتم انبیاء اللہ من قبل، اس سے پہلے آپ نے انبیاء کو قتل کیوں کیا. ان کنتم مومنین فلما قتلتم انبیاء، ما قبل چونکہ اس پر دلالت کر رہا. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ایک الزامی جواب یہ ہو گیا. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ معجزات لے کر کے آپ کے پاس آ گیا. پھر افسوس کی بات ہے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ إِلَٰهًا مِّن بَعْدِهِ مِن بَعْدِ ذَهَابِهِ إِلَى الطُّورِ، جب طور کی طرف آپ چلے گئے تو آپ نے گوسالے کو معبود بنا دیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اتخذتم کے ضمیر سے حال بنے گا، اتخذتم العجل وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ظلم کہتے وضع الشیء فی غیر محلہ، توحید اور عبادت اللہ کا حق ہے لیکن تم نے اٹھا کر کے یہاں سے غیر محل کے اندر رکھا، یعنی کس کو دے دیا، آپ نے گوسالے کے حوالے کر دیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یہ بھی ظلم ہے. وَأَنْتُمْ وَاضِعُونَ الْعِبَادَةَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا، عبادت کو غیر محل کے اندر آپ نے رکھ دیا. ارے کچھ پلا پڑھ رہا، آگے ان کی برائیاں اور بیان کر رہا ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا اذْكُرْ إِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یا اذْكُرُوا إِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد
رکھ لو کہ ہم نے پکا وعدہ آپ سے لیا، ورفعنا فوقکم الطور، اور طور کو تمہارے اوپر اٹھا دیا، فرمایا وقلنا لکم، اور ہم نے تم سے کہا، یہ سب ان کے آباء و اجداد سے، وقلنا لکم اے لآبائکم، تمہارے آباء و اجداد سے کہا، خذوا ما آتیناکم، جو کچھ ہم نے تورات آپ کو دی اس کو لے لو، بقوت اے خذوا بقوت، مضبوطی کے ساتھ لے لو، خضوع کے ساتھ مدن، واسمعوا، اور سن لو، اللہ آپ کا بھلا کرے، واسمعوا ما قلنا لکم، جو کچھ ہم آپ کو کہ واسمعوا واطیعوا، مانو سنو اور اطاعت کرو، قالوا بلسانہم، زبان سے انہوں نے کہا سمعنا، وقالوا فی قلوبہم عصینا، ورنہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر وہ صاف صاف کہتے کہ ہم جی اللہ آپ کا بھلا کرے سمعنا وعصینا سمعنا عصینا، تو جبریل پہاڑ کو ان کے اوپر گرا، قالوا بلسانہم سمعنا وقالوا فی قلوبہم عصینا، قالو، یہ بات کس وقت کی؟ اس حال میں وقت اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کو پلایا گیا تھا، رچایا بسایا گیا تھا ان کے دلوں کے اندر العجل، گوسالہ، گوسالہ حب العجل، مضاف محذوف گوسالے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ مولانا جیسے کہ شربت، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے شربت جس طریقے پر لذیذ ہے، تو فرماتے کہ گوسالے کی عبادت گویا کہ ان کے لیے ایک قسم کی مشروب ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ حُبَّ الْعِجْلِ، گوسالے کی محبت، گوسالے کی عبادت ان کے لیے روح افزا کی طرح، اس لیے اشربو اس سے کہا گیا، ان کو رجا۔ اور جیسے شربت کی پینے سے خوشی ہوتی ہے تو گوسالے کی عبادت سے مشرک کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ اشربو قد نکالیں گے، اللہ وقت اشربو، اس میں بصریوں کے مسلک مطابق، کوفیوں کی ہم کوئی ضرورت نہیں۔ قالو، یہ کہتے ہیں اپنی زبان سے سمعنا، وقالو فی قلوبہم، دل میں کہتے ہیں عصینا، اور قالو یہ کہتے ہیں اس حال میں وقت اشربو فی قلوبہم، ان کو پلایا گیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے دلوں میں حب العجل، گوسالے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ آپ کا بکفرہم یا ما کفرہم، بات سبب یہ ہے کہ با ما کے معنی میں، قل بیس ما یامرکم بہ ایمانکم، بے سما یامرکم بہ ایمانکم، بہت برا ہے جس چیز کے آپ کے ایمان آپ کو حکم دیتے ہیں، وہ گوسالے کی عبادت۔ یہاں بھی اسی طریقے، اور بیس الشیء، بیسا کی وہ ضمیر ممیز ہے اور ما موصوف ہے، یامرکم بہ ایمانکم، یہ پورا جملہ فعل با فاعل متعلق مل کر کے صفت ما موصوفہ کے لیے یہ تمیز بنیں گے ہوا سے، اور یہ بیسا کا فاعل بنیں گے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے یہ مخصوص بضم، اور مخصوص بضم وہ محذوف ہے، بے سما یامرکم بہ ایمانکم، عبادت العجل، عبادت العجل وہ آپ کے لیے بہت بری چیز ہے جس کا تمہیں ایمان تمہارے ایمان تمہیں، کیا تمہارے پاس ایمان ہے؟ تو کیا ایمان توحید کا حکم دیتا ہے یا ایمان گوسالے کے؟ تم لوگ تو گوسالے پرست ہو، ان کنتم مومنین۔ اس کے بعد مولانا ربط سمجھو، یہاں تک ان کے آباء و اجداد کے انحراف اور ان کے آباء و اجداد کے خباثتوں کا بیان ہو گیا۔ اب ان کے کچھ شبہات ہیں، ان شبہات کا جواب ہے، یہودیوں کے شبہات ہیں، سمجھے بھائی جان؟ تو شبہ اول پہلے یہ، نحن ابناء اللہ، نحن ابناء احباء اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی اولاد ہیں، صاحبزاد محترموں کے بیٹے ہیں۔ نحن ابناء اللہ کا مفسرین معنی کرتے ہیں نحن ابناء احباء اللہ، اللہ کے محبوبوں کی ہم اولاد ہیں، وہ احباء، اور خود ہم محبوب ہیں، اللہ کی محبوبوں کی اولاد ہے اور خود ہم محبوب ہیں۔ جب آخرت کے گھر ہمارے نام پہ الاٹ ہو گیا ہے، جنت ہمارے نام پہ الاٹ ہو گئے، تو ہمیں محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو جنت اللہ کا بھلا کرے ہمارے نام پہ الاٹ ہو چکی ہے، تو محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب دیتا ہے، جواب یہ ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ واہ پشاور میں آپ کے لیے بہترین قسم کا ایک مکان بنایا گیا ہے، زبردست قسم کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں دنیا جہاں کی ساری سہولتیں ہیں، تو آپ پھر کراچی کی اس دال سے آپ تمنا کریں گے نہیں کہ یا اللہ اس دال سے میری جان چھڑا دو، میں ادھر جاؤں مزے کروں؟ جلدی کریں گے نہیں کریں گے؟ تو اگر آخرت آپ کے لیے جنت حوریں سب آپ کے لیے الاٹ ہو چکے ہیں، تو موت کا تمنا کرو، اور موت جیسے آئے گی، موت کے آنے کے بعد فوراً آپ جنت میں جائیں گے، اگر سچے ہو تو کر لو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ان میں ہمت ہی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر یہ موت کی تمنا کرتے تو یہ فوراً مر جاتے، اگر اللہ چلو ہمیں موت دے دے، فوراً مر جاتے اور اسی ٹائم پہ جہنم میں داخل ہو جاتے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے بولا؟ آدمی کو جو پتہ ہوتا ہے کہ نا، اب ہم لوگ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آخرت سے ڈرتے نہیں ڈرتے، ہمیں پتہ کہ اس لیے کہ ہمارے اعمال ہی صحیح نہیں ہے، لیکن جو لوگ جن کے اعمال صحیح ہے وہ ہنس کر کے اس دنیا سے جاتے۔
جن کے اعمال صحیح ہے خدا کے ساتھ یرجون رحمت و یخافون عذاب، ٹھیک ہے خوف ان کا ہے لیکن پتہ ہے کہ اعمال صحیح ہے تو جنت، وہ ہنس ہنس کر کے۔ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں بھی ہے اور حضرت بلال کے بارے میں۔ حضرت بلال جب یاسین اس کے پڑھ رہے تھے اس وقت بلال ہنس رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ لماذا تضحک الآن، اس وقت آپ خوشی کر رہے ہیں؟ فرمایا کیف لا نفرح غدا نلقى الاحبہ محمدا و حزبہ، یا کیف لا افرح، میں خوشی کیوں نہ کروں، غدا نلقى الاحبہ، کل محبوبوں سے جا کر کے ملیں گے۔ وہ محبوب کون ہے؟ محمدن و حزبہ، وہ محمد اور اس کی جماعت ہے۔ محمد رسول پہلے چلے گئے مجھے اور اللہ والے جیسے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جب جا رہا ہے اس دنیا سے تو کہتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہنس رہے اس ٹائم پہ، لماذا تضحکون، اس ٹائم پہ ہنس رہے، کہتے ہیں کہ اخرج من الکاذبین واذهب الى الصادقین، اور جھوٹوں سے نکل کر کے سچوں کے پاس جا رہا ہوں، تو خوشی نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ اخرج من الکاذبین واذهب الى الصادقین، سچوں کے پاس جا رہا ہوں، اس میں مجھے کیا ہے؟ آدمی کو تو پتہ ہوتا ہے اللہ آپ کا بھلا کر، ارے کچھ بھلا پڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین نے کہا کہ ابا جی آپ نے کوئی تیاری میاری نہیں کی ہے اور دشمن کے میدان پہ آپ اتر چکے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبن ابی طالب آنس بالموت من السبی بصدی امہ، بیٹا لبن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا آنس بالموت، وہ موت سے اتنا مانوس ہے، اس سے زیادہ مانوس ہے، من السبی بصدی امہ، بچہ اپنے ماں کی چھاتی سے جیسے لگ جاتا ہے، ماں کی چھاتی جیسے بچے کو محبوب ہے، مجھے موت اس سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ابن رستم کو لکھا، اس نے کہا کہ کیا بکواس کرتے ہو، ہمیں اپنے پہلوانی سے ڈراتے ہو، میرے پاس اس قسم کی قوم ہے کہ یہ قوم خدا کی قسم شراب سے زیادہ ان کو موت محبوب ہے، تم کس کے ڈراتے تو؟ سمجھ رہی ہیں اے جی، لبن ابی طالب آنس بالموت من السبی بصدی امہ، اپنے ماں کی چھاتی اتنے محبوب نہیں ہے جتنا علی بن ابی طالب کو، ابو طالب کے بیٹے کو علی کو موت زیادہ محبوب ہے۔ سمجھتا؟ اور ایک یہ بھی ہے لا ما ابالی ادخلت الى الموت، سمجھے، ادخلت الى الموت ام خرج الموت الیہ، یہ حضرت علی کا قول ہے، ما ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ادخلت الى الموت کہ میں موت کے پاس جا رہا ہوں، ام خرج الموت الیہ یا موت میرے طرف آ رہی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارے لیے موت اتنے محبوب ہے۔ آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے؟ شیخ حسام رحمۃ اللہ علیہ کی بی بی سی نے سب سے پہلے انٹرویو لیا کہ پوری دنیا آپ کی مخالف ہے، آپ ڈر نہیں رہے، اس نے کہا کہ شہادت ہمیں اتنے محبوب ہے کہ ہم مشروب سے بھی زیادہ ہمیں محبوب ہے۔ بی بی سی کے یہ ہے کہ ناڑا ڈھیلا ہو گیا، ڈرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ قل ان کانت لکم، تو فرماتے ہیں کہ اگر موت آپ کو محبوب ہے نا، جنت آپ کے لیے الاٹ ہوگی تو تمنا کرو نا اس دنیا میں دال کھانے سے، وفوم یا وعدس یا وبصل یا، یہ جان چھوٹے گی، جاؤ اللہ آپ کو بھلا کرے جنت آپ کو مل جائے۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ، بتا دو کہ اگر آخرت والا گھر خالصۃ لکم، وہ تمہارے لیے خالص ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ اللہ آپ کو بھلا کرے، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کر دو، ان کنتم صادقین، اگر یہ کہ آپ سچے ہیں اس مسئلے میں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، جنت آپ کی۔ اللہ فرماتے ہیں لن یتمنوا ابدا، لن یتمنوا الموت ابدا، کبھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما، بسبب ان برائیوں کی کہ قدمت ایدیہم، جو ان کی ذات نے آگے بھیجا، ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، بما، ان برائیوں کی وجہ سے، قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے۔ اور یہودی اللہ آپ کا بھلا کرے برلے درجے کے ظالم ہے، الیہودی لا یفوت اللہ سبحانہ وتعالی، یہودی اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ سے چھوٹے گا نہیں، کیوں؟ لأنہ ظالم، ہر ظالم ہے، وکل ظالم لا یفوت اللہ، اور کوئی بھی ظالم اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ سے چھوٹے گا نہیں، اور فل یہودی لا یفوت اللہ، یہودی بھی چھوٹے گا نہیں، کیوں؟ لأنہ علیم بظالم، اللہ ظالم کو ایک ایک کر کے جانتا ہے۔ اڑے یہ ایجاب کلی کا درجہ اس کا، یہ کبرا کے لیے دلیل ہے۔ الیہودی لا یفوت اللہ، یہودی اللہ آپ کو بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کیا وہ چھوٹے گا نہیں، بچے گا نہیں، من عذاب اللہ، لا یفوت اللہ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچے گا نہیں، لأنہ معلوم للہ، وہ اللہ کو معلوم ہے، وکل معلوم لا یفوت اللہ، اور کوئی بھی معلوم اللہ سے بچے گا نہیں، فالیہودی لا یفوت اللہ، یہودی بھی بچے گا نہیں۔
آخر آپ لوگوں نے ناشتہ کیا نہیں کیا؟ اے جنے دا پتر واللہ علیم بالظالمین کا معنی بالظابل یہود ہے، یہود کو اللہ جانتا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے کہ کیا ہے، واللہ یا واقسم، مجھے قسم ہے کہ لتجدنہم احرص الناس علی حیات، زندگی پر آپ ان کو زیادہ حریص پائیں گے، علی حیات آپ ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پائیں گے زندگی پر، ومن الذین اشرکوا، اور مشرکین سے بھی زیادہ آپ ان کو حریص پائیں گے۔ مولانا مشرکین بعثت کبریٰ کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون خلقا جدیدا، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے کیا ہمیں نئے مخلوق بنا کر کے پیش کیا جائے گا؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ہم اللہ بوسیدہ ہو جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ مشرکین قائل نہیں ہے، سمجھیں، جب ان کے لیے آخرت نہیں ہے تو مشرکین تو چاہتے دنیا ہے نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری زندگی یہی زندگی ہے۔ تو مشرک سب سے زیادہ دنیا کی زندگی پر حریص ہے، وہ آخرت کی زندگی کے قائل نہیں۔ یہ یہود ان سے بھی زیادہ حریص ہے، یہ یہود ان سے بھی زیادہ حریص ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے وَلَتَجِدَنَّهُمْ واللہ لَتَجِدَنَّهُمْ قسم محذوف ہے، لَتَجِدَنَّهُمْ آپ ان کو پائیں گے ضرور بھی ضرور، اے مخاطب یا اے محمد، احرص الناس سے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، علی حیات زندگی پر، دنیا کی زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَأَحْرَصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے بھی زیادہ آپ ان کو پائیں گے یا کہ حریص زندگی پر۔ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک بندہ، ہر یہودی اللہ کو یود احدہم، یا ایک ان میں سے کہہ دو، یود احدہم ہر ایک ان میں سے یہ تمنا رکھتا ہے کہ لو یعمر الف سنہ، کہ کاش کہ اس کو اللہ کا بھلا کرے 1000 سال کی عمر دی جائے، وما هو بمزحزح، نہیں ہے یہ 1000 سال کی عمر بمزحزح من العذاب، کہ جو ان کو خدا کے عذاب سے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ڈرا دے۔ دوسری صورت لیس احد ہوا کا ترجمہ کرو، لیس احد من الیہود، یہود میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے، یزحزح من العذاب، عذاب سے اس کو دور کر دے، ان یعمر 1000 سال کی عمر، ان یعمر الف سنۃ، 1000 سال کی عمر اس کو جہنم کے عذاب سے دور کر دے، کوئی بھی ایسا یہودی بچے گا نہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ کا بما یعملون، جو کچھ یہ ہے کہ یہ عمل کرتے ہیں، اور بما یستحقون من عذاب، اللہ کے عذاب کی جس مستحق ہے خدا ایک ایک کو جانتا ہے۔ لا تجدن وجد یجد دو مفعول چاہتا ہے، احرص الناس مفعول اول ہے، علی حیات احرص کے ساتھ متعلق ہے، اور من الذین اشرکوا یہ بھی احرص کے ساتھ، احرص الناس واحرص من الذین اشرکوا، احرص الناس واحرص من الذین اشرکوا، ایک ترکیب یہ ہے۔ دوسری ترکیب خدا کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، ولتجدنہم واللہ لتجدنہم احرص الناس علی حیاء، یہ ہو گیا، یہاں پر وقف کرو گے، آگے کہو گے ومن الذین اشرکوا، اور مشرکین سے بھی زیادہ، قوم، ایک ایسی قوم ہے مشرکین سے بڑھ کر کے زیادہ، ومن الذین اشرکوا، اور مشرکین میں سے فرماتا کہ قوم، مشرکین سے بھی بڑھ کر کے اللہ کو، یہ قوم ایک قوم ہے، یود احدہم کہ ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے ان یعمر الف سنہ، لو یعمر الف سنہ کا معنی ان یعمر الف سنہ 1000 سال کی عمر۔ اس وقت قوم موصوف بنے گا، یود احدہم لو یعمر، لو مصدری ہے، یعمر فعل ہوا نائب فاعل، الف سنۃ ظرف اس کے لیے بنے گا یہ مفعول، اور یہ بتاویل مصدر مفعول بنے گا، اللہ آپ کو بھلا کرے، اس کے لیے یودو کے لیے، یہ قوم کے لیے صفت، قوم موصوف صفت مل کر کے مبتدا مؤخر ہے، من الذین اشرکوا، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ اس کے لیے خبر مقدم بنے گا۔ ارے منڈیا کچھ پڑھا نہیں پڑھا، خیال کر لینا، اس قسم کی ایک مثال سورہ توبہ کے آخر میں بھی آ رہا ہے، فرماتے ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، من اہل المدینہ ثابتون قائلون حاصلون، خبر مقدم ہے، مردوا علی النفاق کا معنی قوم مردوا علی النفاق، قوم مردوا علی النفاق، ایسی قوم کہ اصروا علی النفاق، جو نفاق پر جمے ہوئی ہے، ڈٹے ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کا منافق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں داخل ہو گیا، فرمایا امام مالک سے ملے، امام مالک کا سبق چل رہا تھا، امام مالک امام ابو حنیفہ کے اتنے بڑے دشمن تھے، فرما رہے تھے کہ قاتلہ اللہ ما اجرہ علی الدین، خدا ابو حنیفہ کو تباہ کرے، کتنا جری دین کو ذبح کرتا ہے، امام مالک کہتے تھے۔ اب ابو حنیفہ کو دیکھا بھی نہیں تھا، ابو حنیفہ کے علم کو سنا بھی نہیں تھا، تو کہنے لگا کہ قاتلہ اللہ، خدا ابو حنیفہ کو تباہ کر دے، ما اجرہ علی الدین، کتنا جری ہے دین پر، میں احسن و احسن بھی وحسنہ، سمجھتے ہیں یہ کتنا جری ہے۔ امام ابو حنیفہ جب ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا من این، نام بھی نہیں پوچھا کہ مسموکہ تیرا نام کون ہے، فرمایا من این انت، آپ کہاں کے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا من العراق،
عراق، عراق. تو امام مالک نے فرمایا هناك النفاق والشقاق، هناك النفاق والشقاق. عراق وہاں پر نفاق، وہاں پر شقاق، لڑائیاں، اختلافات. عراق والے سارے ہی منافق ہیں، تو آپ بھی منافق بن کر کے آگے ہوں گے. امام ابو حنیفہ نے فوراً فرمایا ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اور مدینہ والے تو اسپیشل منافق ہیں. ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق. امام مالک فوراً چوک گئے کہ اس بندے کا نام بھی میں نے نہیں پوچھا، یہ کون ہے کہ جس ظالم نے مجھے اس طرح فوراً جواب دے دیا. فرمایا الست بابی حنیفہ، کہیں آپ ابو حنیفہ بھی نہیں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا بلا، میں وہی بلا ہوں. سمجھے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ بلا کیوں نہیں، میں وہی بلا ہوں. کیوں نہیں؟ وہی تو ابو حنیفہ. پھر ایک دوسرے کو سمجھے، سوالات کیے امام صاحب سے. ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد امام ابو حنیفہ کے مدارک علمیہ کو پانے کے بعد کہنے لگے ابو حنیفہ مدینے میں جتنے دن رہو مزار نبوی کی زیارت بھی کرو، مسجد نبوی نماز پڑھو، لیکن خدا کا واسطہ کسی کی دعوت قبول نہیں کرنا. صبح شام آپ کی دعوت میرے گھر پہ. میں مسجد نبوی میں درس دیتا ہوں، مسجد نبوی میں درس دیتا ہوں، اور یہ کہ درس سے فارغ ہو کر کے رش ہوتا ہے، میں گھر پہ چلا جاتا ہوں، گھر آپ کو دکھاتا ہوں 1-2 مرتبہ، آپ ضرور تشریف لائیں گے. آپ کا کھانا 5 دن یہاں رہو یا 10 دن رہو، آپ میرے یہاں کھانا کھائیں گے. سمجھتا ہے؟ یہ جی منڈیا خیال کر لینا مولانا. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَحْرَصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. مشرکین سے بھی زیادہ آپ ان کو حریص پائیں گے، اللہ آپ کا بھلا کریں گے. یود احدہم، ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ لو یعمر الف سنہ. لو مصدر یہ ودا یودو کے بعد آتا ہے، لو یعمر الف سنہ بتاویل مصدر مفعول بھی ہے. اب ما ہوا بمزحزح کا خیال کر لینا مولانا. ایک یہ کہ ہوا ضمیر شان ہے، ایک یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہم ضمیر شان ہے. بمزحزحہ من العذاب، یہ من العذاب بمزحزح کے ساتھ، اور یزحزحہ من العذاب یہ خبر مقدم ہے. ان یعمر یہ مبتدا مؤخر ہے. سمجھ میں یہ پورا کا پورا جملہ خبر بنے گا. ما ہوا یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ماں کے لیے ہوا اللہ آپ کا بھلا کرے مبتدا بن گیا، اور یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر ہے. کاش کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. اس وقت ہوا ضمیر شان ہو گیا. سمجھے؟ ما ہوا لیس شانو، ما ہوا لیس شانو یزحزح من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے اس کو ٹال دے. ان یعمر اس کے عمر اس کو ٹال دے. اس طریقہ پر یہ کہ نہیں ہوگا. اصل یہ کہ ما ہوا ان یعمر، ما ہوا ان یعمر کہ اللہ آپ کا بھلا کرے عمر، یزحزح من عذاب اللہ یہ 1000 سال کی عمر اس کو بچا دے. اس طریقہ پر نہیں ہوگا. اڑے ہو گیا مولانا. دوسری صورت یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ما ہوا بمزحزح من العذاب ان یعمر، ما ہوا لیس احد، لیس احد ہوا ہو گیا. اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ لیس کا اسم. فرماتے کہ یزحزح من العذاب ان یعمر. اب ان یعمر یہ کہ یزحزح مزحزح کا فاعل ہو گیا. لیس احد نہیں ہے کوئی اللہ آپ کا بھلا کر، یزحزح من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے اس کو دور رکھے. ان یعمر اے تعمیرہ اس کی عمر اس کو دور رکھیں. ہوا بن گیا لیس احد. سمجھے بھائی؟ ما لیس احد یزحزح من عذاب اللہ، یزحزح کا معنی یبعدہ من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے اس کو دور رکھے. ان یعمر تعمیرہ 1000 سنۃ 1000 سال کی عمر اس کو دور رکھے. اس وقت ان یعمر یزحزح کا فاعل ہو گیا. ارے کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا؟ ہاں ملنگو. تیسری صورت یہ ہے کہ ما ہوا بمزحزح من العذاب، ما ہوا لیس ہوا التعمیر. ان یعمر بتاویل مصدر ہوا ضمیر سے بدل ہے. ان یعمر بتاویل مصدر ہوا ضمیر سے بدل ہے. لیس التعمیر بدل مبدل منہ کا ایک معنی ہوگا. سمجھے؟ ایک ترجمہ لیس التعمیر نہیں ہے 1000 سال کی عمر. یزحزح من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے اس کو بچا دے. اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا. جب آپ مدرس بنیں گے تو مدرس کہیں گے حتتم کی ترکیب کیا ہے؟ کہتے کوئی مشکل نہیں ہے. حتت مبتدا نفعلک مشکل خبر ہے. سمجھتے؟ کوئی مشکل نہیں بھائی.
یہ ایک شبہ تھا مولانا. اور ان کانت لکم دار الاخرۃ، اس کا خیال کر لینا، الدار الاخرۃ کانت کا اسم ہے اور لکم خالصۃ کے ساتھ متعلق ہے، اور عند اللہ بھی ظرف ہے خالصۃ کے لیے، اور من دون الناس خالصۃ کے ساتھ متعلق ہے. یہ خالصۃ کیا خبر ہے، یہ شرط ہو گیا. فتمنوا الموت، اس کے لیے جزا، اس کا بھی ذرا خیال رہے. قل من کان، دوسرے اللہ کا بھلا کریے کہ حضرت سے پوچھا کہ جی یہ وحی کون لاتا ہے؟ کہتے جبریل. کہو ہم نہیں مانیں گے، وہ جبریل تو ذاک عدو ہونا، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ یہودیوں کا دشمن ہے. یہودی جبریل کو نہیں مانتے. یعنی لو کان احد غیر جبریل، اگر جبریل کے علاوہ کوئی اور ینزل الوحی، وحی اتارتا تو لآمنا بھی، ہم ایمان لاتے. لیکن اب جبریل سے ہمارا بنتا نہیں ہے. فرماتے کہ جبریل سے دشمنی رکھو گے تو کیا کرو گے؟ جبریل تو اللہ کے حکم سے قرآن کو، تو جبریل کی عداوت تستلزم عداوت اللہ ہے، اللہ کی عداوت کو مستلزم ہے. جو جبریل سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ سے. جبریل تو رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے قاصد ہے، اللہ کے فرستاد ہے. مولانا جبریل سے دشمنی کیوں تھی ان کی؟ جبریل علیہ السلام سے ان کی دشمنی کیوں تھی؟ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بخت نصر الباہلی نے ہم لوگوں کو پیٹا تھا، یہودیوں کو مارا نہیں، اس سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ ہمارے ایک نبی نے خوشخبری سنائی تھی کہ بخت نصر الباہلی آئے گا، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا. بخت نصر الباہلی ان کو مار مار کر کے ستیہ ناش کرے گا ان کا، یہودیوں کا. تو یہودیوں نے اپنے ٹیمیں تشکیل دی کہ تلاش کرو کہ کوئی بچہ اس صفت کا، اس شکل کی پیدا ہو جائے، قتل کرو تاکہ بڑا ہو کر کے بخت نصر نہ بنے. اس کی صفات انہوں نے بتایا تھا، نجومیوں نے بتایا، ان کے کسی نبی نے بتایا کہ بخت نصر. اب کہتے ہیں کہ عراق کے اندر بخت نصر اس وقت چھوٹا بچہ تھا، پیدا ہو گیا تھا، عراق میں گھوم رہا تھا. ہمارے یہودیوں نے دیکھ لیا اس کو قتل کرنے کے لیے. تو جبریل نے آ کر کے کہا کہ یہ بخت نصر وہ نہیں ہے جس سے تمہیں ڈرایا گیا ہے، یہ وہ نہیں ہے. اگر یہ وہ ہوگا تو تم لوگ اس کو قتل نہیں کر سکو گے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو قتل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بچے کو قتل کرتے ہو. اللہ نے جو آپ سے کہا کہ ایک بادشاہ عباد لنا، میں باسنا علیکم عباد لنا، اپنے بندے مسلط کروں گا آپ پر. میں نے آپ کو بتایا عباد لنا کافر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا، اور عبادنا مسلمان پر. تو جس بخت نصر کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اگر یہ وہ ہوگا بڑھ کر کے تو پھر آپ اس کو قتل نہیں کر سکیں گے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو قتل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جبریل کی اس تقریر کو دیکھ کر ہم نے چھوڑ دیا ہمارے لوگ، اور وہی بخت نصر بڑا ہو گیا، اس نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا. تو جبریل نے ہمیں مروایا کہ ہمارے دشمن کو بچایا، اس لیے جبریل کو ہم مانتے نہیں ہیں. دوسرا ذرا سن لینا، کھڑے ہو جاؤ. یہ آدمی سفید ہے، کپڑے سفید ہے، اب بیٹھ جاؤ. یہ ایک گواہ، امیر صاحب دوسرا گواہ، مولوی امراللہ تیسرا گواہ، وہ پٹھان چوتھا گواہ، وہ پانچواں گواہ، چھٹا گواہ، ساتواں گواہ، آٹھواں گواہ، نواں گواہ، 10واں گواہ. یہ 10 گواہ ہیں. ابھی ترتیب سے تو میں کہتا ہوں 1 2 3 4 5 گواہ، لیکن وہ تھوڑا سا میری نظر ادھر وہ آگے پیچھے ہو گئے، یہ ادھر وہ ادھر یہ ادھر. تو آپ کو کیا پتہ چلے گا اول کون تھا ثانی کون تھا؟ گواہوں میں تم لوگ فرق کر سکتے ہو؟ ارے گواہوں میں فرق کر سکتے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے گواہ تو کلی مشکک کے افراد ہیں، وہ بالکل سب برابر ہوتے. جس گواہ کو دیکھو اور تھوڑا سا ایسے دیکھا، یہ گواہ دوسرا تیسرا ترتیب سے کھڑے تو ٹھیک ہے 1 2 3 4. لیکن اگر وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا تو پھر پتہ نہیں چلتا کون سا 1 تھا، وہ 2 میں چلا گیا 3 میں چلا گیا. آدمی گواہوں میں فرق نہیں کر سکتا. تو کہتے کہ محمد اور علی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ آپ کو بڑا کریے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جبریل نے آ کر کے ان کو حکم تھا کہ یہودیوں کے انبیاء کو نبوت دے دیں،
سمجھے بنی اسرائیل کو، اس نے آ کر کے غلط فہمی، جیسے کبو میں غلط فہمی ہو جاتی ہے تو اس نے آ کر کے محمد کو غلطی سے نبوت دے دی. یہ ہے جبریل سے ہماری دشمنی ہے. اور یہی شیعوں کا مذہب ہے کہ محمد اور علی دونوں کے دونوں ایک تھے، غلطی سے نبوت آئی تھی حضرت کے لیے، علی کے لیے، لیکن جبریل نے غلطی کی محمد کو نبی. یہ یہودیوں سے اس نے لیا ہے، شیعوں نے اور رافضیہ نے اس سے لیا ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے جبریل کے ساتھ ہمارے بولو بنتی نہیں. یہ دو توجیہات. تیسری توجیہ ہے ہم اپنے پونڈو چھپاتے ہیں، جبریل اس کو ظاہر کرتا ہے. بولو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پونڈو چھپاتے، پونڈو مانا دوبر اپنے وقت چھپاتے ہیں، اور جبریل اس کو وہ آشکار کر دیتا ہے. مانا جبریل ہمارے تمام عیوب کو لوگوں کو بتاتے، جبریل سے ہمارے بنتا نہیں. تو فرمایا کہ جبریل سے نہیں بنتا تو کیا کرو گے؟ بولو. جبریل تو اللہ کے دوست ہے، اللہ کے رسول ہے. جبریل کی دشمنی اللہ کی دشمنی، اللہ کی دشمنی سیدھا جہنم. یہی کرو اور کیا کرو. قل من کان عدو، یہ دوسرے شبہ کا جواب ہے. 3 وجوہات میں نے جبریل کی دشمنی کا آپ کو بتا دیا. من کان عدو لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہو، تو آپ نے شرح جلالین میں آپ نے پڑھا فلیمت غیظا، پس چاہیے وہ اپنے غصے سے مرے. غصے میں مرے، کیا کرے گا بھائی؟ آج کل جیسے غصے ہوتے ہیں یا بڈھے ہوتے ہیں، ایکسپائر ہوتے ہیں، تو ان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو کیا کر دو. جو بڈھے ہوتے ہیں، ایکسپائر ہوتے ہیں، یا جو غصے ہوتے ہیں، تو گولی دیتے، کھاؤ، خودکشی کرو. جیسے دبئی میں، اس میں اللہ آپ کو بھلا کرے، کیا ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں خودکشی کی ساری چیزیں موجود ہیں. اگر آپ زندگی سے بیزار ہیں تو دوائیاں موجود ہیں، لے لو، کھا لو اور خودکشی کر لو. من کان عدو لجبریل شرط فلیمت غیظا، پس چاہیے وہ اپنے غصے میں مر جائے. جزا جبریل سے اپنے غصے میں مرے. فإن جبریل نزل القرآن على قلبك بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. جبریل کا قصور کیا ہے؟ فإن جبریل نزل القرآن على قلبك بإذن اللہ. حال کون القرآن نزل، ہو میں ہو ضمیر کا مرجع قرآن ہے، یہ ذوالحال ہے. اور پھر یہ قرآن ان کے خلاف بھی نہیں ہے، یہودیوں کے خلاف بھی نہیں ہے. مصدقا لما ثبت بین یدیہ من الکتب من التوراۃ والانجیل، سامنے والی جو کتابیں اس کے قرآن کی، تورات اور انجیل، ان کی بھی تصدیق کرنے والا. وہدن، اور ہدایت ہے، ہادی، رہنمائی کرنے والے، اللہ آپ کو بھلا کرے جنت کی طرف. وبشرا، و مبشر للمؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری سنانے والی، اللہ آپ کو بھلا کرے کی کتاب. اس سے دشمنی کا کیا معنی ہے؟ یہ ہو گیا مولانا. تو فإنہ نزلہ، یہ جواب شرط نہیں ہے. من کان عدو، یہ اللہ کو کی علت ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ تعلیل ہے اس جواب محذوف کی. جواب محذوف یہی ہے، من کان عدو لجبریل فلیمت غیظا. من کان عدو لجبریل فلیمت غیظا، وہ اپنے غصے میں اس کو مرنا چاہیے. ترکیب بالکل آسان ہے. اس کے بعد عام قانون بیان کرتا ہے، من کان عدو للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال، جو دشمن ہو اللہ اور فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبریل اور میکال کا. فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. فإن اللہ عدو لہم، اللہ تعالیٰ ان کا دشمن بنے گا. من کان عدو للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو لہم. اس لیے من کا قانون یہی ہے کہ مولانا اس میں جزا کے اندر کوئی ایسی ضمیر ہو جو اس کی طرف لوٹے. یہاں ضمیر تو کوئی بھی نہیں ہے، فإن اللہ عدو لہم تھا اصل میں، لیکن زہم کی جگہ پر اس میں ظاہر، ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر لایا، تو اس لیے یہ اس میں ظاہر للکافرین، یہ لہم کی جگہ پر. اب یہ جواب بنے گا من کے لیے. من کان عدو للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو لہم، جو اللہ رسول فرشتوں کے دشمن ہوگا وہ پکا کافر ہوگا. سمجھے بھائی جان؟ تو فإن اللہ عدو لہم، لیکن لہم کی وجہ فرمایا کہ وضع ظاہر موضع المضمر کی قبیل میں سے. خیال کر لینا مولانا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کی نبوت کو مانے یا نہ مانے، ہم نے دلائل آپ کی نبوت اور آپ کی تصدیق کے لیے دلائل ہم نے اتار دی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اتار دی آپ کے سامنے. فرماتے ہیں آیات بینات، کھلم کھلا معجزات. آیات بینات کا معنی معجزات بینات. وما یکفر بهذه الآیات، ان آیت کا انکار کوئی نہیں کر سکے گا مگر الا الفاسقون، فاسق لوگ اس کے انکار کریں گے. اس کے بعد ایکفرون بآیات اللہ، کیا یہ اللہ کی آیت کی انکار
انکار کرنے والے لوگ ہیں، معطوف نے محذوف نکالیں، ایکفرون بآیات اللہ، کیا آیت اللہ کی انکار کرتے ہیں، وکلما عاہدوا عہدا، جب بھی یہ کہ اللہ سے کوئی خاص وعدہ کرتے ہیں، سمجھے، جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں اپنے اوپر، تو نبذہ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اللہ کے اس عہد کو ایک جماعت اہل کتاب کی وہ پھینک دیتی ہے۔ او کل ایکفرون بآیات اللہ، کیا یہ اللہ کی آیت کی انکار کرتے ہیں، وکلما عاہدوا عہدا، جب اللہ سے کوئی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے اہتمام کریں گے، نبذ العہد فریق منہم، ایک جماعت ان میں سے پھینک دیتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کے اس وعدے کو پھینک دیتی ہے۔ اصل مسئلہ کیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثر ان کے مومن نہیں ہے، ہاں ان میں مومن بھی ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سے یہودی ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، اگر یہ مومن ہوتے تو لما نبذوا العہد، نبذ کا معنی طرد کے، پھینکنے کے، اگر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، نبیذ کو نبیذ اس لیے کہتے ہیں کہ نبیذ کو آپ کھجوروں کو پھینک دیتے ہیں پانی کے اندر، پھر اللہ کو نبیذ منبوذ کے معنی میں استاپ دغا دغا دغا، نبذ کا معنی پھینکنے کے۔ ولما جاءہم رسول، اور یہی ہوئی ہے کہ اللہ کو نکرہ یہ کلام مثبت کے اندر ہے، خاص رسول مراد محمد رسول اللہ، کائن من عند اللہ مصدق لما ثبت معه من التوراۃ والانجیل، تو جب یہ کوئی رسول خاص ان کے پاس آ جاتا ہے، نبذ فریق کائن من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب کے ایک جماعت وہ پھینک دیتی ہے۔ مولانا الکتاب مفعول بھی اوتو کا اوتیو، اور یہ صلہ بنے گا الذین کے لیے، یہ فریق کائن فریق کے لیے صفت بنے گا۔ اب یہ ہو گیا، اور کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ بدل نہیں ہے الکتاب سے، یہ کتاب اللہ مفعول بھی ہے نبذ کا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت پھینک دیتی ہے کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کو، اس کتاب اللہ سے وراء ظہور میں اپنے پس پشت، پیٹھ کے پیچھے ان کو پھینک دے، اس کتاب اللہ سے قرآن مراد ہے، یا وہ تورات مراد ہے کہ جو التی تصدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد رسول اللہ کی تصدیق کر دے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کتاب اللہ القرآن، قرآن کو پھینک دیتے وراء ظہور میں اپنے پشت کے پیچھے، کأنہم، اس طرح پھینک دیتے، نبذ فریق حال کون مشابہین بالجہال، لا یعلمون تو جاہل ہوگا، حال کون مشابہین بالجہال، کأنہم، وہ ضمیر اس میں لا یعلمون، یہ پورا جملہ کأنہم لا یعلمون، یہ حال بنے گا فریقوں سے جو نبذ، اور نبذ جزا ہے جام کے لیے۔ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، کوئی مسئلہ مشکل نہیں۔ خدا کے بندو کتاب اللہ کو لے لو، کتاب اللہ کو یہ لوگ لیتے نہیں ہے، جادو کے پیچھے پڑے ہوئی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، آپ کو ربط سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ سمجھے بھائی جان، یعنی ینبغی یجب علیہم ان یتبعوا القرآن، یہ قرآن اور آسمانی کتابوں کی پیروی کرے، لیکن انہوں نے اتبعوا ما تتلوہ الشیاطین، اور یہ پیروی کرتے ہیں بجائے کتاب اللہ کے، اتبعوا پیروی کرتے ہیں ما اس جادو کی کہ تتلوہ الشیاطین، شیاطین جس کو پڑھا کرتے تھے، فی ملک سلیمان، یہ الا فی کے معنی میں خیال کر لینا، فی ملک سلیمان، سمجھے مولانا؟ ہاں معلوم خیال کر لینا، یہ تضمین کی ایک بات ہے، آپ لوگ چونکہ مدرس بنیں گے تو ابن ہشام انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کل آپ سے عرض کیا تھا تتلو مفرد کا صیغہ ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رسم الخط قرآن کے غیر قیاسی، اس لیے الف اس کے بعد لکھا گیا۔ اتبعو، انہوں نے کتاب اللہ کی جگہ انہوں نے پیروی کر دی ما اس جادو کی کہ تتلو الشیاطین، جس کے شیاطین پڑھا کرتے تھے فی ملک سلیمان، سلیمان کے دور اقتدار میں، سلیمان کے دور اقتدار میں شیاطین۔ ایک دوسرا یہ کہ تتلو یہ تلاوت سے نہیں ہے، پہلے پڑھنے کا ترجمہ کر دیا، یہ تتلو تلون سے اب مانا ہوگا، پیروی کی انہوں نے ماں اس جادو کی کہ تتلو الشیاطین، کہ شیاطین پیروی کرتے ہیں فی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دور حکومت، پہلے یہ کہ پڑھا کرتے تھے تلاوتوں سے، اب یہ کہ پیروی کرتے، دونوں مانا ہے۔ اور جادو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اصل مسئلہ یہ تھا مولانا، سلیمان علیہ السلام کی جب حکومت ختم ہو گئی تو اس کے سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد مشہور کر دیا لوگوں نے اور بے دینوں نے، جادوگروں نے اور جنات نے، انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی، ہواؤں پر حکومت تھی، جنات پر حکومت تھی، پوری کائنات میں جو حکومت تھی، یہ حکومت جادو کی وجہ سے تھی، اور جادو اور سحر جو ہے نا وہ کفر ہے،
تو سلیمان جادو سے کرتے تھے، جب جادو کرتے تھے تو اس کا مطلب الیاذ باللہ سلیمان کافر ہوگا، اس لیے فرمایا وما کفر سلیمان ما سحر سلیمان، سلیمان نے کوئی جادو نہیں کیا، سحر سلیمان نہیں کہا بلکہ کہا ما کفر سلیمان، چونکہ ان سحر کفر، سحر کفر ہے تو اس لیے فرمایا ما کفر سلیمان۔ یہ جملہ معترضہ ہے، مشہور ہو گیا سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد کہ یہ سب کچھ جو اس کی حکومت تھی یہ اس کی وجہ سے تھی، اللہ آپ کا بھلا کرے، کس کی وجہ سے؟ جادو کی وجہ سے۔ آئے مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا تھا، جنات پر جب آپ کی حکومت تھی تو جنات کی مسروقات کو انہوں نے جمع کیا تھا، اور جنات کی مسروقات کیا ہے؟ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب۔ الحمدللہ۔ ہاں مڈیا، ایک یہ ہے کہ جادوگروں کی منتروں کو اور جادو کو جمع کیا تھا سلیمان اپنے دور اقتدار میں، جمع کر کے ان کو دفن کر دیا تھا، اور آپ کی وفات کے بعد ان جادو کو نکالا گیا تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ جادو کے ذریعے سے سلیمان پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ عام جادو نہیں بلکہ مسروقات جن، جنات کی جو مسروقات ہے، اور جنات کی مسروقات آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات آسمان پر جا کر کے جہاں فرشتوں کی میٹنگیں ہوتی ہے، جنات جا کر کے چوری چھپکے سے ان کی باتیں سنتے تھے، اور وہاں بارڈر بندی نہیں تھی، اور جب یہ کہ اب رسول پاک مبعوث ہو گئے تو اب اللہ آپ کا بھلا کرے ان پر بارڈر بندی ہو گئی، الا من خطف الخطفۃ، ہاں کسی بات کو اگر اچک لے، فاتبعه شهاب ثاقب، الا من استرق السمع، چوری چھپکے سے کان لگا کر کے سنتے۔ تو یہ جو مسروقات الجن ہے، جن کے جو مسروقات منتر ہے، ان کو سلیمان نے جمع کر کے دفن کیا تھا، ان کو نکالا گیا سلیمان کے وفات کے بعد، بات ایک ہی بنتی ہے، مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، کچھ بلا بڑھ گیا۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں، یہ بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ ہمیں انسانی مزاج دے دے، انسانی فطرت اور انسانی مزاج ہمارا ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ برداشت نہیں کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے برداشت۔ چنانچہ وہ انسانی فطرت لے کر کے انسانی شکل میں جب زمین پر آ گئے تو زہرہ نامی جو خاتون تھا، زہرہ نامی خاتون، یہ بڑی خوبصورت تھی، اور فرشتوں کا مزاج جب وہ ہو گیا، ان کا مزاج انسانی ہو گیا، تو انسان کے اندر شہوت ہوتی ہے تو ان کو شہوت چڑھ گئی۔ اس خاتون سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹیوشن پڑھانے کا موقع دے دو، ہم آپ کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھ گئے؟ ہاں والوں کو ٹیوشن سمجھ گئے، یعنی ہمیں موقع دے دو، ٹک 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 آپ کے ٹک ٹک کریں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں، ٹک ٹک کی کوئی اجازت اس وقت تک نہیں ہے، یہ مشروط بشرط شے ہے، اور مشروط بشرط یہ ہے تم شرک کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ زنا بدکاری کے لیے ہم شرک کریں، اپنے سکون حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے، اس بدکاری کے لیے ہم شرک کریں، شرک ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کہ شرک نہیں کرتے ہو تو پھر اس بچے کو، یہ جو معصوم سا بچہ ہے، اس کو قتل کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں نے کہا کہ پھر یہ کہ اللہ کو شراب کی بوتل پی لو، شراب کی بوتل پی لو تو پھر میرے ساتھ دمادم مست کلندر کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم شراب پیتے تاکہ اس سے استغفار، شراب پی بے ہوش ہو گئے، اور شراب میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا، سکران کو، مسکر کو پتہ نہیں ہوتا، سمجھے کہ کیا حالت ہے۔ شراب پینے کے بعد بے ہوش ہو گئے، انہوں نے اللہ کو بلا رہی ہے کہ کیا ہے، زنا بھی کر دیا خاتون کے ساتھ، اور کیا کر دیا، بچے کو قتل بھی کر دیا۔ اور وہ خاتون یہاں سے اڑ کر کے پھر یہ کہ آسمان پہ چلے گئی، اور یہ زہرہ جو تارہ ہے وہاں پر اس کی شکل منسوخ ہو کر کے ادھر چلا۔ یہ اللہ کا بھلا کرے بالکل اسرائیلی روایت ہے، اور اس پر صحابہ اگر اس واقعے کو کوئی بیان کرتا تو اس کو کوڑے بھی لگاتے تھے۔ یہ اسرائیلی روایت ہے، اللہ کا بھلا کرے، یہ کوڑے بھی، کہ ہاروت ماروت کو انہوں نے بنایا کہ دو فرشتے، اور انہوں نے آ کر کے زنا کر دیا۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ من لم یعرف الشر فقد وقع فیہ، جو آدمی شر کو جانتا نہیں ہے تو اس شر کے اندر پڑے گا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد جادو بہت عام ہو گیا۔ اب جادو کی توڑ کی، یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے، یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے۔
جادو کو لوگ معجزہ سمجھتے، تو فرشتے آ کر کے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے کہ یہ جادو ہے، جادو کی حقیقت بتاتے تھے کہ اللہ کے لیے یہ ہے جادو، یہ سحر ہے، یہ کفر ہے، لیکن فلا تکفر، اس کو یہ کفر کا ارتکاب نہیں کرنا، فلا تکفر کا معنی فلا تسر، یہ جادو ہے، اس کی حقیقت ہے، لیکن خدا کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ ہم آپ کو صرف اس لیے بتاتے ہیں، ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جادو کی حقیقت یہ ہے، جادو ہے، اور معجزہ کی حقیقت یہ ہے، یہ للفرق بینہما، دونوں میں فرق کرنے کے لیے، ایسے ہیں۔ باقی اس کو غلط استعمال نہیں کرنا، ہم آپ کو جادو کی حقیقت۔ لوگ فرشتوں سے جادو کو سیکھ کر کے انہوں نے یفرقون به بین المرء وزوجه، اس کو لوگوں نے کیا کر دیا، میاں بیوی میں تفریق کا ذریعہ بنا دیا، اور یہ میری قوم کے اندر، شیروزئی کے اندر یہ اب تک بھی ہے۔ خود میرے رشتہ داروں کے اندر یہ ہے کہ کلمہ نمازوں کو صحیح نہیں آتا، لیکن اتنا ماہر ہے، اتنا ماہر ہے کہ تمہارے شیخ الحدیث کی باپ کو بھی طاقت نہیں ہے، اور تمہارے شیخ التفسیر کی کسی کو پتہ نہیں۔ جب آپ شادی کریں گے تو آپ کو ایسا وہ دم کریں گے کہ آپ کا کلاشنکوف کام نہیں کرے گا، آپ کا پیٹ اتنا ہوگا، آپ پھٹیں گے، بیوی کو الگ تکلیف ہوگی، کانٹے لگیں گے۔ یہ میرے عزیزوں میں بڑی تعداد میں یہ باقاعدہ ہے، ایسے میں تو مشہور کر دیا کہ فرشتے بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہیں، وہ بھی جادو کرتے تھے۔ تو بتایا کہ بھائی فرشتے تو صرف وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، جادو کی حقیقت ان کو بتائی گئی تھی، اور وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتاتے تھے تاکہ یہ جادو ہے، اس میں اور معجزے میں فرق کرے۔ نہ سلیمان نے جادو کیا، نہ فرشتوں نے جادو کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، اور فرشتوں نے صرف اس کی حقیقت بتائی تاکہ اس میں اور معجزے میں فرق آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اور ساتھ ساتھ فرشتے یہ بھی کہتے تھے کہ بابا خدا کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اب دیکھ لو، وَاتَّبَعُوا، انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر کے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کتاب اللہ، کتاب اللہ کو چھوڑ کر کے، اتبعوا مکان کتاب اللہ، کتاب اللہ کی جگہ پر انہوں نے پیروی، یہ ربط میں بیان کر رہا ہوں، اتبعوا ما تتلوہ الشیاطین، اس جادو کی پیروی کی کہ شیاطین جس کی پیروی کرتے تھے، یہی ہے کہ اس جادو کو پڑھا کرتے، پیروی کی انہوں نے اس جادو کی جس کو شیاطین پڑھا کرتے تھے، فی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، ما تتلوہ الشیاطین موصول سے مفعول بھی بنے گا اتبعوا کا۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے تو کوئی کفر نہیں کیا، یہ جملہ معترض ہے، ما سحر سلیمان کی جگہ پر فرمایا کہ ما کفر سلیمان، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین کفر کیا کرتے تھے۔ اب کفرو کی ضمیر سے آپ حال بنا دیا، یعلموں کو حال بنائیں گے اللہ اتبعو کی ضمیر سے، اتبعو انہوں نے پیروی کی، ماں اس جادو کی شیاطین جس کو پڑھا کرتے تھے، درا حال کی یعلمون الناس السحر، اتبعو کی ضمیر سے فاعل، یعلمون الناس السحر، سحر مفعول ثانی ہے مولانا، لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، سکھاتے تھے لوگوں کو سحر، جادو، وما، اور وہ جادو کہ انزل علی الملکین، جو فرشتوں پر، ما موصولہ ہوگا اس وقت، سحر پر عطف ہے، ما وہ سحر کہ انزل علی الملکین جو فرشتوں پر یہ کہ آ گیا تھا، سمجھے، اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ سحر کی حقیقت ہے، ببابل، بابل کے اندر، اور علی الملکین یہ مبدل من، اور ہاروت و ماروت یہ اس سے بدل ہے، یہ ہو گیا مولانا، موصول سے مل کر کے اس کا عطف ہے سحر پر، اور سحر مفعول ثانی یعلمون کا، یعلمون اپنے دونوں مفعول سے مل کر کے یہ حال ہے اتبعو کی ضمیر سے۔ وما یعلمان، وما یعلم الملکان، دونوں فرشتے سکھاتے نہیں تھے، احدن کسی کو، من زائد ہے مفعول پر آ گیا، کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے جادو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے، یعلمان کے ساتھ متعلق ہے، انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش ہے تمہارے لیے۔ اور جب یہ صورت ہے، اذا کان الامر کذالک، جب صورت یہی ہے، فلا تکفر، لہذا کفر نہیں کرنا، مانا فلا تسہر، اس جادو کو اختیار نہیں کرنا، ہم تو صرف دونوں میں جادو اور معجزے میں فرق کے لیے بتاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے، فیتعلمون منہما، لوگ سیکھا کرتے تھے ان دونوں فرشتوں سے، ما وہ جادو یا وہ منتر، یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ انسان اور اس کے بیوی کے درمیان میں تفریق کرنا، اور آگے جملہ حالی ہے یا اعتراضی ہے، وما هم بضارین، نہیں لوگ نقصان پہنچانے والے بھی ہی اس جادو سے، بتا رہا کہ جادو کے اندر تاثیر بھی اللہ کا بھلا کرے اللہ کی طرف سے، اس میں خود بخود نہیں، وما هم بضارین، نہیں لوگ نقصان پہنچانے والے بھی ہی اس جادو سے، احدن کسی کو، یہ من زائد ہے، جادو سے کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، الا معزونا باذن اللہ، الا مقرونا باذن اللہ، یہ باذن اللہ حال بنے گا بھی سے، اور بھی ضمیر کا مرجع ہے سحر اور جادو، وما هم بضارین بالسحر احدن،
کسی کو نقصان نہیں دے سکتا الا مقرونا باذن اللہ، ہاں درحال ہے کہ اللہ کی اجازت ہو، اللہ کی اجازت ہی سے اللہ کا بھلا کرے، جادو خود بخود اثر نہیں کرتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور سیکھتے تھے ما اس جادو کو کہ یضرہم جو آخرت میں ان کو نقصان دے گا جادو، موصول صلہ یتعلم مفعول ہے، ولا ينفعون دنیا کے اندر ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ واللہ لقد علموا خدا کی قسم ان یہود کو معلوم ہے کہ لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرت، جو اس جادو کو اختیار کرے گا ما لہ فی الآخرت من خلاق، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، سمجھے؟ من اشتراہ موصول صلہ مل کر کے مبتدا، اور ما نافیہ لہو خبر مقدم بنے گا، اور فی الآخرت یہ خلاقوں سے متعلق ہوگا، حال مقدم ہے، اور من خلاق کا من زائدہ ہے، یہ مبتدا مؤخر ہوگا، یہ پورا جملہ خبر ہوگا من کے لیے، اور لمن اشترى ما له فی الآخرۃ من خلاق یہ پورا جملہ یہ محلا مفعول ہے علموں کے لیے۔ واللہ لقد علموا خدا کی قسم یہ جانتے ہیں کہ لمن اشتراہ اے لمن اختارہ جو جادو کو اختیار کرے گا کتاب اللہ کی جگہ پر اور ایمان کی جگہ پر ما له فی الآخرۃ من خلاق اے لیس له فی الآخرۃ خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ بہت برا ہے ما وہ جادو کہ شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ جس کے مقابلے میں یہ اپنی جانوں کو بیچا کرتے ہیں، جان دے دی کفر کے حوالے کر دی، جہنم کے حوالے جان کر دیا اور جادو لے لیا۔ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ بہت برا ہے ما وہ جادو کی شرو اے باعوا بِهِ جس کے مقابلے انہوں نے اپنی ذات بیچی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کی اگر ان کو علم ہوتا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَمَا اشْتَرَوْهُ تو پھر یہ جادو کو نہ خریدتے، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ جادو کتنی بری ہے۔ یہ آپ نے پڑھا تنزیل الناقص، دیکھیے وَلَقَدْ عَلِمُوا خدا کی قسم یہود کے علماء کو معلوم ہے لمن اشتروا البتہ وہ شخص جو اس کو خرید لے گا اختیار کرے گا جادو کو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو معلوم تھا، اور آگے کہتا ہے کہ لو کانوا یعلمون کاش کہ اگر ان کو معلوم ہوتا تو اس طرح نہ کرتے، تو معلوم تو تھا لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کیا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ تنزیل الناقص تنزیل العالم بمنزلۃ الجاہل ہو گیا۔ ہاں ملنگو، جیسے کہ ایک آدمی وفاق المدارس کا کیا ہے فاضل ہے، وفاق المدارس کا فاضل ہے، اور وہ آپ کہتے ہیں عالم ہے، میں کہتا ہوں کہ عالم ہے، میں کہتا ہوں عالم ہے ممتاز آیا وفاق میں، لیکن اس نے کسی خاتون کو ٹیوشن پڑھایا، ٹیوشن سمجھ گئے، تو میں کہتا کاش کہ اگر یہ عالم ہوتا تو پھر کسی کو ٹیوشن اس طرح نہ پڑھاتا، کاش کہ، تو حالانکہ میں نے آپ سے خود کہا کہ خدا کی قسم بڑا عالم ہے اور وفاق کی سند ہے اس کے پاس، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ کاش کہ اگر یہ عالم ہوتا بفرض المحال تو پھر ٹیوشن نہ پڑھاتا، لیکن طالبات فالمقدم مثلو، لیکن اس نے ٹیوشن پڑھایا تو یہ عالم نہیں ہے بلکہ ظالم ہے۔ تو عالم تو ہے لیکن عالم نہیں ہے، چونکہ علم کے مقتضا کے مطابق عمل نہیں کر رہا، تو اس لیے نزل العالم بمنزلۃ الجاہل، اس عالم کو بمنزل جاہل کی شو۔ یہاں یہی آیت کے اول اور آخر میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے، مقصد آیت کا یہی ہے جو آپ سے عرض کر دیا۔ فی نفسی عالم ہوا کرتے تھے لیکن علم کے مقتضا کے مطابق عمل۔ لبیسا واللہ لبیسا قسم محذوف، یہاں بھی اسی طریقے پر ہوگا، لبیسا بیسا کے اندر ہوا ضمیر ممیز ہوگا، ما موصوف ہوگا، شرو بھی انفسهم یہ پورا جملہ اس کے لیے صفت، یہ تمیز ہوں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اور یہ بنیں گے فائل بن جائیں گے بیسا کے لیے، اور مخصوص بالضم محذوف ہے۔ لبیسا شیء شیئا شروا به ای باعوا به انفسهم بہت برا وہ چیز جس کے مقابلے یہ اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ الکفر او السحر، وہ کفر اور سحر ہے، مخصوص بالضم محذوف ہے، الکفر او السحر کفر اور سحر ہے۔ لو کانوا یعلمون اگر یہ علم رکھتے تو لما اشتروا پھر یہ کہ جادو کو اختیار نہ کرتے۔ ولو ثبت انهم آمنوا واتقوا بفرض المحال اگر یہ ایمان لاتے اللہ کا بھلا کرے اللہ پر توحید پر واتقوا اور کفر سے اور سحر سے بچ جاتے، کفر اور سحر سے بچتے تو لأصابهم اللہ پاک ان کو بدلہ دیتا ہے جنت کا۔ خیال کر لینا جواب اس کی موضوع ہے، لو ثبت انهم آمنوا واتقوا الکفر او السحر کفر اور سحر سے بچتے لأصابهم اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیتا، کیوں؟ واللہ خدا کی قسم لمصوبۃ کائنۃ من عند اللہ کی طرف سے جو بدلہ ہوتا ہے خیرون وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ اگر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ علم رکھتے نا
تو پھر یہ ہے کہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ کیا ہے یہ ناجائز یہ فعل نہ کرتے. خیال کر لینا مولانا. لو ثبت انہم آمنوا واتقوا الکفر والسحر, کفر اور سحر سے اگر بچتے لأصابہم اللہ, اللہ ان کو بدلہ دیتا. کیوں؟ واللہ لمصوبۃ کائنۃ من عند اللہ, خدا کی طرف سے جو بدلہ ملا کرتا ہے خیرون یہ بہتر ہی ہوتا ہے. اللہ کے بندوں کچھ پھل پڑ رہا نہیں پڑ رہا, یہ اس کے لو کے جواب میں محذوف کے لیے یہ دلیل ہے. لو کانوا یعلمون, اگر یہ کہ اللہ آپ کو بلا کر یہ کہ کیا ہے لو کانوا یعلمون, اگر یہ علم رکھتے تو لما آثروا السحر والکفر علی الایمان, ایمان اور تقوی پر پھر کفر کو جزا محذوف ہے. لو کانوا یعلمون, اگر یہ علم رکھتے لما آثروا السحر والکفر, سحر اور کفر کو ترجیح نہ دیتے علی الایمان والتقوی, ایمان اور تقوی پر. خوب خیال کر لینا مولانا, اللہ کے بندوں کچھ پھل پڑ رہا نہیں پڑ رہا اے مولانا. تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ جادوگر یہ یہودی خود ہیں, لیکن اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا اس جادو کو آپ کی طرف نسبت کریں گے جیسے سلیمان کی طرف نسبت کر دی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بغیرت بعینی اسی طرح ہے جیسے کہ رائنا, رائنا کو غلط معنی میں, رائنا کا معنی راعنونا, راعنونا راعنا کہتے تھے, راعنونا رعونت کہتے ہیں حماقت کو, سمجھے. مسلمان کہتے کہ یا رسول اللہ راعنا, راعا یراعی مراعاتا, حضرت ہماری رعایت فرمائیے, شفقت فرمائیے, ہماری بات کے بھی انتظار فرمائے. یا رسول اللہ راعنا, راعا یراعی, اور یہ زبان موڑ کر کے کہتے ہیں کہ یا محمد راعنا, یا محمد, سمجھے, یا راعنا, یا راعنا. تو رعونت کہتے ہیں راعنونا, پہلے نون کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر راعنا. اب راعنا اور راعنا, راعنا کا معنی یا احمقنا, اے ہمارے احمق بے وقوف. اب راعنا احمق اور بے وقوف, راعنا کہہ کر کے احمق اور بے وقوف محمد رسول اللہ کو یہ کہتے ہیں, لیکن نسبت آپ کی طرف کریں گے جیسے کہ جادو انہوں نے خود کیا اور نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی. کس کو ربط سمجھ میں آیا یہ, اس لیے خیال کر لینا. فکما انہم نسبوا السحر الی سیدنا سلیمان علیہ السلام, جیسے سلیمان کی طرف اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے سحر کی نسبت انہوں نے کر دی. کذالک ینسبون الرعونۃ والحماقۃ, رعونت اور حماقت والے معنی میں راعنا کو استعمال کر کے ینسبون الیکم, تمہاری طرف نسبت کریں. اس لیے تم راعنا کو چھوڑو, اس کی جگہ پر کس کو لے لو, انظرنا کو لے لو. راعنا کو چھوڑ کر کے ایھا المسلمون, مسلمانوں جب آپ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے تو راعنا یہ پہلے تھا آپ کے لیے لیکن غلط معنی میں استعمال ہو گیا, انہوں نے غلط استعمال کر دیا, لہذا اس کو چھوڑو. اس کے متبادل کیا ہے, اس کا متبادل ہے انظرنا. انظرنا کا معنی حضرت ہمارے شفقت فرمائے ہم پر اور ہمارے انتظار کیجئے گا, وہی راعنا والا معنی دیتا ہے. اللہ کے بندوں کچھ سمجھ میں آگے نہیں آگے, خیال کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, لا تقولوا راعنا, راعنا نہیں کہو, سمجھے. اب راعنا کی ترکیب الگ تو آپ کو آئے گا, راعی فعل اور انت فاعل اور نام مفعول بھی. وقولوا کہہ دو انظرنا, شفقت فرمائیں یا ہمارے انتظار کیجئے. واسمعوا ما تؤمرون به, جو تمہیں حکم ہوتا ہے مسلمانوں اس کو سن لو, کافر نہ بنو. کیوں؟ ولی کافرین عذاب علیم, کا معنی مولم موجون, کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو ان کو درد کے اندر مبتلا کر دے گا. اللہ کے بندو کچھ پھل پڑ رہا نہیں پڑ رہا. یہ واسمعوا للکافرین عذاب علیم. اصل مسئلہ کیا ہے, فطری طور پر یہودیوں کے دل میں تمہاری نفرت ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب, یہ من اہل الکتاب حال بنے گا الذین سے, اس کو اگر یودو کے ساتھ متعلق کرو گے تو پھر معنی غلط ہو جائے گا. اس لیے مولانا خیال کر لینا, طلبہ کو گمراہ نہ کرو. ما یود الذین کفروا, کافر لوگ پسند نہیں کرتے, کافر لوگ پسند نہیں کرتے. یہ کافر کون ہے, حال کونہم کائنین من اہل الکتاب ولا المشرکین, اہل کتاب اور مشرکین میں سے. یہ پسند نہیں کرتے کس چیز کو, ان ینزل علیکم خیر, ان ینزل علیکم خیر کائن من ربکم, یہ من زائد ہے مولانا, سمجھے. اس لیے حضرت اخفش کا کلام یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے, حضرت اخفش فرماتے ہیں کہ کلام مثبت کے اندر بھی من زائدہ آ جاتا ہے فاعل پر. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ کا معنی حضرت فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكَ نَبَأُ الْمُرْسَلِينَ, وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے ترجیح دی ہے, اس کو قبول کیا, اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے.
ما یود الذین کفروا، کافر لوگ پسند نہیں کریں گے، حال کونہم من اہل الکتاب والمشرکین، یہود و نصارہ اور مشرکین یہ سب کافر ہیں۔ اور کافر کی اس کے تین اصناف ہیں، ایک یہود، نصارہ اور مشرکین، یہ پسند نہیں کریں گے۔ اب یودو کا مفعول آ رہا ہے، ان ینزل علیکم خیر کائن من ربکم من زائدہ ہے کہ کوئی خیر تم پر، اس خیر سے مراد نبوت ہے، اس خیر سے مراد اسلام ہے، یا اس سے کوئی سی بھی بھلائی مراد ہے۔ وہ کسی طرح بھی نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی بھلائی تم پر آ جائے۔ ما یود الذین ان ینزل علیکم خیر اے نبوت، کہ تمہارے محمد کی سر پر تاج نبوت رکھا جائے اور وحی نبی پر محمد وحی آ جائے، اسلام محمد کو دیا جائے، یا ایو خیر وہ تمہارے لیے کسی خیر کو، کوئی خیر تم پر نازل ہو، اس کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن ان سے کہہ دو اللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ نبوت اور اسلام یہ سب کے سب رحمت ہے۔ مولانا قرآن رحمت ہے، سبحان اللہ، قرآن رحمت ہے، اور خدا یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت۔ اے مولوی سن لو، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ رحمت بارش سے پہلے، بارش کو رحمت کہا گیا، بارش سے پہلے اللہ ہواؤں کو بھیج دیتا ہے، بارش سے پہلے رحمت، اور بارش رحمت ہے، قرآن رحمت ہے، محمد رحمت للعالمین ہے۔ اور رحمت بارش کا کام یہ ہوتا ہے کہ بارش زرخیز زمین پر بھی برستی ہے، اور یہ ہے کہ کیا بنجر زمین پر اور بدبودار زمین پر بھی برستی ہے، لیکن زرخیز زمین پر جب برستی ہے تو فتصبح الارض مخضرہ، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، لیکن جب کراچی کی گٹروں پر جب برستی ہے تو اندر سے پھر پاخانے نکل، ایسے پاخانے لگے۔ بارش کا قصور نہیں، ادھر زرخیز زمین پہ خوشبو پیدا کر دیتا، ادھر بدبو پیدا کر دی اس نے، حالانکہ بدبو دبی ہوئی تھی لیکن بارش نے اس کو اوپر لایا۔ تو اس طریقے پر یہ کہ قرآن رحمت للمؤمنین، مومن کے لیے رحمت ہے، لیکن ولا یزید الظالمین الکافرین الا خسارہ، کافر کے اور خراب ہو جاتا ہے، اسے بدبو آ جاتی ہے۔ بارش زرخیز زمین پر بھی اور دوسرے بنجر زمین پر بھی، اس لیے قرآن مسلمان اور کافر دونوں کے لیے، لیکن زرخیز زمین نفع حاصل کرتا ہے، ہدی للمتقین، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جو بنجر زمین ہے وہ نفع حاصل نہیں کرتا، وہ کافر ہے۔ آیا سمجھ نہیں ہے؟ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ مسئلہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بارش سمندروں پر بھی برستی ہے، سمندر بھی اس بارش کے پیاسے ہے، سمندر بھی بارش کے پیاسے ہے، ملنگوں سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور سمندر سے سیپیاں نکلتی ہیں، اور جس کے منہ کے اندر جو قطرہ پڑتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے۔ یہ قرآن بھی رحمت ہے، اس طرح اس سے اپنے سینے میں لگاؤ گے تو آپ بھی موتی بن جائیں گے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور بارش کا قانون کیا ہوتا ہے؟ بارش یہ ہوتا ہے، بارش اللہ آپ کو بھلا کرے زمین سے فصلیں اگا دیتی ہے، لہذا بارش یہ بارش اور یہ رحمت جب آپ کے پاس آ گئے تو آپ کی پھر پھلوں کا کیا کہنا، آپ بھی علماء کو، آپ خلق خدا کو پھل دیں گے۔ میرے لیے بھی دعا کرو، مجھے مدرسے نہیں چاہیے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ مدرسے نہیں چاہیے۔ میں اللہ سے میں مانگتا کہ اللہ بس مجھے 4 طالب علم دے دو، خدا مجھے آپ کی جوتیوں میں بس موت دے دے، اللہ میری موت ہو کر دے آپ کی جوتیوں میں۔ کائنات کے اندر اس سے کوئی قیمتی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت اقدس مولانا فضل الرحمن نے ابھی ستمبر میں وہ جو پروگرام، حضرت جی نے فرمایا کہ مولوی منظور سیاست میں آ جاؤ تو مزہ لے لو، اور ضرور یہ وہ ہمارے سر کے تاج ہے، سیاست میں ہم ان کو بھیجیں گے ضرور۔ ہر میدان کے ختم نبوت کے الگ، مجاہدین الگ، ناموسی صحابہ پر سپاہ صحابہ ہمارے ہیں، مناظرین ہمارے، مصنفین ہمارے، مؤلفین ہمارے، ختم نبوت ہمارے، تبلیغی جماعت والے بھی ہمارے ہیں، جو 30-32 کروڑ لوگوں کو انہوں نے مسلمان بنا دیا، یہ سب کچھ ہمارے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مسئلہ اپنے ذوق کا۔ تو حضرت نے فرمایا اسمبلی میں آ جاؤ، تو میں نے کہا اسمبلی میں آ کر کے حضرت تیرے اسمبلی پہ لعنت بھیجتا ہوں، میری اسمبلی کو اب آ کر کے کوئی دیکھ رہے، سمجھے بھائی؟ میری اسمبلی کو دیکھے اور ان مبارک چہروں کو دیکھے، اور اس اسمبلی میں جا کر کے سرخی پاؤڈر والی عورتوں کو دیکھیں۔ ما یود الذین کفروا، کافر چاہتے نہیں ہیں اور حسد کرتے ہیں کہ چاہے وہ مشرک اہل کتاب یہود و نصارہ ہو یا مشرک، ان ینزل علیکم خیر، کہ آپ پر نبوت آ جائے یا آپ کو اسلام مل جائے یا کوئی سی بھی بھلائی آپ کو مل جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، خدا جس کو بھی چاہتا ہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ رحمت دیتا ہے۔ اس لیے یہ رحمت کا تاج، یہ نبوت کا تاج، یہ اسلام کا تاج، یہ قرآن کا تاج اللہ نے محمد پہ رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھی کوشش کر لیں، اگر یہ نعمتیں ملنے والی ہوتی نا، یہ نعمتیں اگر ملنے والی ہوتی نا، تو پھر یہ ہے کہ محترم اپنے بیٹوں کو دیتا،
یہ نعمتیں اگر پیسے کی ہوتی ہیں نا تو محتم اور محتم کے بیٹے ایسے گھوم رہے پھر رہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ ایسے ایسے لڑکے ہیں انہیں افغانیوں میں جن کو آپ کہتے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی عبارتیں سن کر کے، ان کے قرآن کی تلاوت کو سن کر کے میں کہتا ہوں ان کے جوتے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھوں. یہ خدا کا دین ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہماری مرضی ہم اپنے بندوں سے منتخب کرتے ہیں جس کو ہم منتخب کرتے ہیں. یہ اگر ہوتا تو پھر تقی صاحب اپنے بیٹوں کے لیے، میں مانتا ہوں کہ بیٹوں میں کمال ہے لیکن وہ کمال نہیں ہے کہ جو ایک عام غریب کے بیٹے میں کمال. شیخ سلیم اللہ اپنے لیے یہ نعمت کو خریدتا، مولانا بنوری اس نعمت کو خریدتا اپنے بیٹوں کے لیے، سمجھے نا؟ یہ مولانا اللہ کا دین ہے. یتیم بچے اور ایسے ان کی صلاحیتیں، ایسا قرآن، ایسی تلاوت. بس مولی منظور کہتا ہے کہ یہاں ہمارے یہاں ابھی تو غریب افغانیوں پر پابندی لگا دی. ایک بچہ تھا یہاں، وہ کراچی میں جیت گیا اور عجیب اس کی تلاوت تھی. میں ادھر اپنے اس کچے گھر سے نکلا تو مجھے پتہ چل گیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ بچہ ادھر بیٹھا ہوا تھا رات کو، ادھر وہ ریت میں کچھ ایک دو استاد بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یار تلاوت سناؤ. اس بچے نے تلاوت سنائی تو میں ماتم کرتا رہا، بس روتا رہا اور کچھ نہیں کیا. یہ اللہ کا دین ہے مولا صاحب. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. ورنہ سیٹھ سرمایہ دار یہ کہتے ہیں کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، یعنی علی رجل عظیم من القریتین، کسی عظیم آدمی. کتے کا بچہ تو عظیم بن گیا ہے، سمجھے؟ عظیم کہتے ہیں کہ مالدار عظیم ہوگا. لیکن اللہ نے جواب دیا کیا اہم یقسمون رحمت ربک، کہ کیا رحمتوں کو تم بانٹتے ہو؟ اس لیے مولوی صاحب اللہ کے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالی بڑی مہربانی والی اس کی ذات ہے، سمجھے؟ اور جیسے کہ مولانا جس طریقے پر ہم نے منسوخ قرار دیا، اس کو رائنا کو منسوخ قرار دیا، رائنا کو اس کی جگہ پر انظرنا آپ کو دے دیا، تو قانون ہمارے پاس ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اور تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ وچو، یہ ہماری مرضی ہے. نسخ بھی ہم کرتے ہیں، سمجھ رہی میں؟ کہ نسخ متقدمین کے ہاں تقریباً 500 تک آیت منسوخ ہے اور متاخرین کے ہاں بہت کم ہی منسوخ. فافو وصفو حتی یاتی اللہ بامر، کافروں سے درگزر کر دو، یہ بھی منسوخ ہو گیا. آخر میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آیت و سیف سے کافر کو کوئی معاف نہیں کریں گے، اس کو اڑاؤ. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے حق میں فافو وصفو درگزر باقی آپ پڑھ چکے ہیں کہ نسخ میں کیا ہوتا ہے. یہودی کہتے ہیں، یہ کون سی باتیں ہیں؟ یہودی کہتے ہیں کہ محمد کبھی کہتا کہ یہ حکم اور چند دنوں کے بعد، سال کے بعد کہتے یہ منسوخ ہو گیا، دوسرا آ گیا. اوے اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا، اللہ نے یہ کہ وہ اتارا، ابھی اس کے بعد اللہ اس کو منسوخ کرا. تو یہودی نسخ الاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کے نسخ کو یہودی محال سمجھتے کہ یہ محال ہے. حالانکہ ان کتوں سے پتہ کرو کہ آپ خود بھی شریعت موسویہ سابقہ شریعتوں کے لیے بھی تو ناسخ ہے. شریعت موسویہ آپ کے دین پہ تو سابق دینوں کے لیے آپ اس کو ناسخ سمجھتے ہیں. تو اگر محمد کے دین آپ کے دین کے لیے نسخ بن گیا، ناسخ بن گیا، اس میں آپ کو کون سا اعتراض ہے؟ سمجھے؟ اس لیے ما ننسخ من آیت، جو آیت ہم منسوخ کر دیں، او ننسها کما او نترکها علی حالها، یہ کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، اللہ آپ کو بھلا کرے اس طریقہ پر، یہ کہ او ننسها نأتی بخیر منها، او ننسها کا معنی یہی ہوتا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، منسوخ اللہ آپ کو بھلا کرے کہ نہ کر دیں. نأتی بخیر منها فرماتے کہ جس چیز کو ہم منسوخ قرار دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ یا محمد رسول ہے جس کو بھول جائے، ما ننسخ من آیت منسوخ قرار دے، او ننسها محمدن، یا محمد کو اللہ آپ کو بھلا کرے بھولا دے. محمد رسول کوئی آیت بھولتا نہیں ہے لیکن منسوخات کو بھول جاتا ہے. چنانچہ قرآن میں سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ من المنسوخات، الا ما شاء اللہ من المنسوخات، اللہ جو منسوخات. ناتی بخیر منها، جو چیز ہم منسوخ کرتے ہیں یا آپ کو بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منها اس سے اچھا لاتے. قرآن میں کوئی اچھا مچا نہیں ہے. یہ کیا بات ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے منسوخ، وہ بھی تو قرآن تھا، اب اس کی جگہ پر ناتی بخیر منها اس سے زیادہ اچھا ہم نے لایا. تو اس لیے یہ بخیر منها کا معنی باسهل منها، بولو یہ خیر کس کے معنی میں؟ باسهل منها اس سے زیادہ آسان ہم آپ کو یہ کہ دیتے، او مثلها یا ثواب کے اندر بالکل اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس کے برابر. اس کے بعد فرماتے علم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں میرے پیارے محمد ان اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
لہذا اللہ یہ کر سکتا کسی چیز کو باقی رکھے اور کسی چیز کو منسوخ قرار دے. آپ یہ کہہ دیں کہ المنسوخ شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ فالمنسوخ مقدور للہ. ہاں ملنگو المنسوخ شیء وکل شیء مقدور للہ، اور ہر شے اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے. فالمنسوخ داخل تحت قدرتی، وہ بھی اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے. خدا کی مرضی ہے کہ خدا جس طریقہ پر یہ ہے کہ منسوخ کر دے کسی چیز کو. باقی نسخ کا مسئلہ آپ نے پڑھا ہے، نسخ القرآن بالقرآن، نسخ الحدیث بالحدیث، نسخ القرآن بالحدیث، نسخ الحدیث بالقرآن. نسخ القرآن بالقرآن، قرآن سے منسوخ ہو. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 100، ایک آدمی 10 کا مقابلہ کرے گا، 200 آدمی کا مقابلہ کریں گے. اور آگے جا کر کے فرمایا کہ نہیں اب یہ منسوخ ہے. الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فان یکم منکم 100 صابرة یغلبوا 200. اب فرمایا 1-2 کا مقابلہ کریں گے. پہلے یہ تھا کہ آپ 10 کے مقابلے میں ہوتے تھے، ایک آدمی 2 3 4 5 آپ کو بھاگنے کی اجازت نہیں تھی. اگر آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے نا 1 2 3 4 7 8 تک بھاگو گے، خدا کا غضب ہوگا آپ پر. فقط با بغضب من اللہ. 9 10 11 ہو گئے تو آپ بھاگ سکتے ہیں. اور اب فرمایا الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ نے ظاہر کر دیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے. فإن یکم منکم 100 صابرة یغلبوا 200، 100-200 پر غالب آئیں گے 1-2 کے مقابلے میں. لہذا 1 سے بھاگنا فقط با بغضب من اللہ، 2 سے بھاگنا فقط با، اور 3 ہو جائے تو آپ بھاگ سکتے ہیں. یہ نسخ القرآن بالقرآن. اور نسخ الحدیث بالحدیث، نسخ الحدیث بالحدیث ہے. کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں قبروں کی زیارت سے آپ کو منع کرتا تھا، سمجھے بھائی جان، لیکن اب یہ منسوخ ہو گیا. الا متنبہ ہو جا فزوروها، اب جاؤ زیارت کرو. پہلے منع کرتے، یہ نسخ الحدیث بالحدیث ہو گیا. آیا سمجھیں. اور نسخ القرآن بالحدیث، نسخ القرآن بالحدیث. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. پہلے وصیت علی الاطلاق، ذوی الفروض اور عصبات جس کے لیے بھی آپ چاہیں وصیت کر سکتے تھے، لیکن اب ذوی الفروض اور عصبات کے لیے وصیت کی اجازت نہیں ہے. حدیث اس کے لیے ناسخ ہے. حدیث کون سی ہے؟ لا وصیت لوارث. یہ حدیث سندن کمزور ہے، لیکن پھر بھی تلقی بقبول الائمہ، ائمہ کرام نے اس کو پذیرائی بخشی ہے، اور ائمہ یہ روایت اب مشہور کے درجے میں، لہذا یہ ناسخ ہے فی الجملہ، کلیتا نہیں فی الجملہ. تو یہ نسخ القرآن بالحدیث ہے، سمجھے، لا وصیت لوارث ہے. چوتھی صورت اس کا الٹ کیا ہے؟ نسخ الحدیث بالقرآن. نسخ الحدیث بالقرآن. برائے ابن عازب وغیرہ کی روایت ہے کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ کو حکم ہوا تھا کہ 16-17 مہینہ آپ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہ حدیث سے ثابت ہے. لیکن اب یہ منسوخ ہو گیا. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم. انشاءاللہ کل کے سبق میں یا آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے یہ جال ناسخ ہے. اڑے تسی دیو یا کسی اور علاقے بچوں یہ جانے دا پتر، لہذا یہ صورت اللہ آپ کا بھلا کرے نا سخت کی ہوئی. مولانا خیال کر لینا ہے دین ایک لباس ہے. لباس کے اندر آپ جب کہ 6 مہینے کے بچے ہیں تو آپ کا لباس الگ ہوگا. سال کا ہوگا وہ پہلے والا منسوخ ہو گیا، سمجھے میں کو. سال کا ہو گیا الگ، 2 سال کا پہلے والا منسوخ ہو، 3 سال کا. لیکن جب آپ بالغ ہو گئے مکمل ہے، جب آپ بالغ ہو گئے تو بالغ ہونے کے بعد جب آپ کی باڈی 20 سال تک آ گئی، اب اس کے بعد 25 سال 30 سال 24 سال 50 سال 60 سال وہی لباس چلے گا، سمجھے. یہ دین اسی طریقہ پر ہے. دین اللہ کو، دین لباس ایک ہی چیز ہے، سمجھے. دین کو لباس کہا گیا. لباس انسان کی خوبصورتی ہے، دین انسان کی خوبصورت ہے. لباس سے شرمگاہ چھپ جاتی ہے، اور لباس سے اس سے دین سے گناہ چھپ جاتے ہیں، سمجھ میں کہ لباس سے راحت پہنچتی ہے، دین سے بھی راحت پہنچتی ہے. آپ سمجھے نہیں سمجھے. تو اب جیسے کہ لباس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، آخر جا کر کے وہ ایک جگہ پر ٹھہر جاتا ہے. تو اسی طریقہ پر یہ ہے کہ یہ دین منسوخ ہوتے 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 احکام شرعیہ فرعیہ، باقی ظاہر ہے عقائد کے اندر نسخ نہیں ہوتا، یہ فرعی مسائل کے اندر اور جزیات کے اندر نسخ ہوتا رہا. لیکن محمد رسول آخری ہے، لہذا آ کر کے اب مسئلہ ختم ہو گیا. اب یہ شریعت
کلیتاً مکمل طور پر ناسخ سابق، اور اس میں بھی نسخ ہوتا رہا احکام میں، لیکن اب مکمل سلسلہ ناسخات الگ ہے، منسوخات الگ ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ گڑ گڑ نہیں کرو۔ الم تعلم، کیا آپ کو علم نہیں ہے میرے پیارے محمد، ان اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ النسخ شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ فالنسخ مقدور للہ۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہودیوں پر رد ہے کہ جو محال سمجھتے اس کو نسخ کو۔ الم تعلم، آپ کو معلوم نہیں کہ ان اللہ لہو ملک السماوات، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی حکومتیں ہیں۔ لہو خبر مقدم بنے گا، اور ثابت کانو ملک السماوات والمبتدا مؤخر، پھر یہ خبر بنیں گے ان کے لیے، یہ مفعول بھی بنے گا، شد مسد المفعول، یعنی دو مفعول تعلم کے لیے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے کوئی کارساز بھی نہیں ہے اور کوئی مددگار تمہارا نہیں ہے۔ ما لکم، لکم خبر مقدم بنے گا، اور من دون اللہ یہ حال ہے ولی اور نصیر سے، ولی اور نصیر پر اللہ آپ کا، اور من جو ہے یہ زائد ہے اور یہ مبتدا مؤخر بنیں گے۔ ولی اور نصیر میں دونوں میں فرق ہے۔ ولی وہ ہے کہ زبانی طور پر آپ کی مدد کرے لیکن عملی طور پر نہ کرے، اور نصیر وہ ہے کہ عملی طور پر آپ کی مدد کرے۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، میں عرض کرنا کہ ولی وہ ہے زبانی طور پر آپ کی مدد کرے، اور نصیر وہ ہے کہ عملی طور پر۔ ایک فرق یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ولی اخص مطلق ہے، ولی اخص مطلق ہے۔ ولا یلی ولایت کا معنی کریم، ولی آپ کا رشتہ دار ہوگا، برخلاف نصیر کے فإنه اعم مطلقا، وہ عام ہے چاہے آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ یہ سلسلہ ہے۔ هذا هو الفرق بينهما، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه